جب ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ اب تو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے، انہیں چاہیے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کوئی خادم رکھیں جو کھانا پکائے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کریں۔ علی، عبد الرحمن، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کون کرے گا؟ طے یہ ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المومنین کو اب سختی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہیے اور ان سے بات کریں، اگر مان جائے تو ہمارا نام بتا دیجیے گا، اگر نہ مانے تو ہمارا نام ظاہر نہ کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے، لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس دور دور سے وفد آتے ہیں، کچھ آرام کر لیا کریں۔ فرمایا، حفصہ یہ بات کس نے تجھ سے کہی ہے؟ فرمایا کہ پہلے آپ یہ تو بتائیں مانیں گے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے تو میں مار مار کر ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ اے حفصہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا کیا حال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے ایک مرتبہ چھوٹی سی میز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا نیچے رکھو، میں میز پر نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو نیچے رکھ کر کھایا تھا۔ اور حفصہ، تجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ خشک نہیں ہوا ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے تھے، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ جوڑا خشک ہوتا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے لیے ایک رات تو نے چوہرا کر کے بچھا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے حفصہ، اس ٹاٹ کو دوہرا کر دے، اس نے رات کو کھڑا ہونے میں مجھے روک دیا۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چادریں ہدیہ میں بھیجی تھیں، ایک چادر پہلے بھیجی، ایک چادر تھوڑی دیر میں بھیجی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانٹوں سے سی کر اور گانٹ لگا کر اسے پہن کر نماز پڑھی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چیخیں نکل رہی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے اور فرمایا، حفصہ سن لے، میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، 3 راہی ہیں، 3 مسافر ہیں، ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا، اب تیسری کی باری ہے اور میں تیسرا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے نفس کو مجاہدے پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کر چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں۔ اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا تو میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتا، اسی طرح چلوں گا۔